مسلمان ہونے کے باوجود ان کو مبارکباد دے رہے ہو۔ مطلب جانتے ہیں کہ اس کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ مختلف ادیان اور مختلف مذاہب میں ہم آہنگی کے نام پر کہیں گے کہ کیا مطلب پھر یہود اور نصارہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ غلامی میں اس حد تک گر گئے کہ اگر انگریز نے کہا نا کہ جناب گھٹنوں سے پینٹ پھاڑنی ہے میں نے، تو ہمارے یہاں کے پاکستانی بھی جناب پیڑی سی پینٹ لے کے اس کو پھاڑنے کو اپنا رواج سمجھیں گے۔ خوشی کے تہواروں میں لوگ شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مکمل ترین دین اسلام ہے۔ اسلام نے اپنے آتے ہی اپنے سے پہلے والے سارے کے سارے دینوں اور مذہبوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ جس طرح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خاتم النبوت ہے، آپ کے بعد اب کسی اور نبی کی نبوت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سلسلہ نبوت کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل کر دیا گیا ہے کہ اب پہلے نبیوں کی نبوت اس امت کے حق میں ان کی تعلیمات منسوخ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے۔ اسی طرح اس دین اسلام نے اپنے سے پہلے تمام کے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا ہے۔ اگر آج کی دنیا میں کوئی یہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں، تو اس وقت حق تعالی کی رضا وہ دین عیسوی پر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی شریعت پر عمل کر کے اپنے آپ کو عیسائی رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، آپشن تھا اس وقت۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو اب حضور کے تشریف لانے کے بعد پہلے سارے کے سارے ادیان منسوخ ہو چکے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ کے نزدیک دین وہ معتبر ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور اس دین حنیف اور دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی آدمی اور کسی دین کو لے کر پیش کرے تو شریعت مطہرہ نے اس بات کو سرے سے رد کر دیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی مذہب کو تلاش کرے گا، کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب قابل قبول ہی نہیں۔ آپ کہیں گے کہ کیا مطلب پھر یہود اور نصارہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہودی تھے، خالصتاً حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے، اور جیسے عقائد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو دیے تھے ان پر جو عمل کرنے والے تھے وہ یہودی جنتی ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ جب دنیا میں تشریف لائے اور جن یہودیوں نے عیسیٰ کا انکار کیا، جناب محمد الرسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا، تو وہ بعد والے نبیوں کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو چکے۔ آج کے دور میں اگر کوئی یہودی حضرت عیسیٰ اور جناب محمد الرسول اللہ کا انکار کرتا ہے تو یاد رکھیں ان کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں۔ اگر کوئی عیسائی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا دعوے دار بھی ہو، اس کے لیے بھی جنت کا دروازہ بند ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کیا صرف مسلمان ہی جائیں گے، ہاں، اس کا جواب ہے اب صرف مسلمان ہی جائیں گے۔ توجہ ہے؟ اللہ پاک نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی خاتم الشریعہ بنایا ہے، آپ کا دین بھی خاتم الادیان ہے، میرے نبی کی نبوت بھی خاتم النبوہ ہے۔ تو اب اللہ کے نبی کے علاوہ جیسے کوئی اور نبی اب قبول نہیں، جناب محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی اور نبی کی نبوت قابل قبول نہیں ہے، اور اسی طرح کسی اور نبی کا دین بھی اس وقت مدار نجات نہیں ہے۔
اس لیے بہت سارے لوگ آج مسلمان ہونے کے باوجود وہ بہت ساری رسموں کے ایسے قائل ہوتے ہیں. بعض یہود و نصارہ کے جو طریقے اور طبقات ہیں ان کے حوالے سے اس قسم کی وہ باتیں ان کے رسوم میں شریک ہو جاتے ہیں. بعض اوقات وہ رسوم کفر کے دائرے تک پہنچا دیتی ہیں. مثلا عام طور پر آپس میں مختلف مذاہب میں ہم آہنگی کا لفظ بولا جاتا ہے. مختلف ادیان اور مختلف مذاہب میں ہم آہنگی کے نام پر مختلف لوگوں کے خوشی کے تہواروں میں لوگ شریک ہو رہے ہوتے ہیں. مثلا اب عیسائیوں کا بڑا دن آ رہا ہے جس کو وہ کرسمس سمجھتے ہیں، کرسمس کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بھی مسلمان ہونے کے باوجود ان کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. بہت سارے تو بینر لکھوا رہے ہوتے ہیں ہم مسیحی برادری کو ان کے کرسمس ڈے پر مبارکباد دیتے ہیں، ان کو ان کا کرسمس مبارک ہو. مطلب جانتے ہیں کہ اس کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بیٹے کی ولادت مبارک ہو، اللہ کے بیٹے کی پیدائش مبارک ہو. اور یہ نقطہ نظر اس انداز میں کسی کو مبارکباد دینا، ان کو یہ کہنا کہ تمہیں کرسمس مبارک ہو، یہ تو ایک کافرانہ اور مشرکانہ عقیدے کی مبارکباد دے رہے ہیں. جبکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ صاحب اولاد نہیں، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں. اللہ نہ خود کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اور اللہ کی اولاد ہے. اور ہمارے بھولے والے مسلمان اس کرسمس کے موقع پر، ان کے بڑے دن کے موقع پر عیسائی برادری کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں کہ عیسائی برادری کو کرسمس مبارک ہو. اور کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے کی پیدائش مبارک ہو. نعوذ باللہ من ذالک، یہ کفری کلمہ ہے. ہاں آپ ان کو ان کی خوشی کے حوالے سے کوئی مبارکباد دینا چاہ رہے ہو، بھئی آپ کے خوشی کے تہوار آپ کو مبارک ہو، وہ بات الگ ہے. لیکن جس چیز کے ساتھ مسلمان کا عقیدہ مجروح ہوتا ہو، اس عقیدے کے مجروح کرنے کی شریعت مطہرہ میں بالکل قطعاً کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، باطل طبقات کے مختلف قسم کے جو خوشی کے تہوار ہیں اور ان کے اندر ان کا ایک خاص باطل نظریہ پیچھے ہے. مثلا خوشی کے موقع پر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب کرسمس کیک کاٹیں گے. کرسمس کیک کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں ہم یہ کیک کاٹ رہے ہیں. اور کیک کاٹنے کے لیے جناب وہاں پر بڑے بڑے سیاستدان بھی جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ والے بھی جا رہے ہیں، مختلف ووٹوں کے امیدوار بھی جا رہے ہیں، اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر وہاں پر کیک کاٹا جا رہا ہے اور کرسمس کیک کی مبارکباد دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے ایک کافرانہ نقطہ نظر ہے، مشرکانہ نقطہ نظر ہے. اس مشرکانہ نقطہ نظر کے اندر ان کے کرسمس کیک کے کاٹنے میں شریک ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے. آج ہمارے ہاں مختلف لوگ، کاروباری لوگ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے جناب بیکریوں والے، مختلف طبقات اور برانڈز والے، جوتیوں والے، کپڑوں والے، وہ اپنے کپڑوں کو بیچنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں مسیحی برادری کو کرسمس ڈے مبارک ہو. اب بیچنا اپنا جوتا چاہ رہے ہوتے ہیں اور خراب اپنا نظریہ کر رہے ہوتے ہیں. بیچنے اپنے کپڑا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اپنا عقیدہ برباد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس سے ہماری اقلیتی بھائی برادری خوش ہوگی. یاد رکھیں اقلیتی برادری کے حقوق شریعت نے اپنی جگہ رکھے ہیں. وہ تمہاری طرح یہاں پر رہنے میں آزاد ہیں، روڈ استعمال کرنے میں وہ آزاد ہیں، وہ چیزوں کی خرید و فروخت کرنے میں جو تمہارے حقوق ہیں وہ ان کے حقوق ہیں، جان و مال کے تحفظ میں جو تمہارے حقوق ہیں وہ ان کے حقوق ہیں. ان کا مال بھی ویسے ہی محفوظ ہے غیر مسلم اقلیتوں کا جیسے مسلمان کا مال محفوظ ہے. اگر وہ مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کے قانون کو فالو کر کے رہتے ہیں تو جیسے ہماری جان محفوظ، اقلیتوں کی جان محفوظ.
جیسے ہمارا مال محفوظ ویسے ان کا مال محفوظ، جیسے ہماری عزت کا تحفظ ضروری ہے، عزت محفوظ ہے، ایسے ہی ان کی عزت بھی محفوظ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کسی کو خوش کرتے کرتے اپنے عقیدے کا ستیہ ناش نہ کریں، اپنے نظریے کا ستیہ ناش نہ کریں۔ توحید جو مسلمانوں کی اساس اور بنیاد ہے، اس کے اندر کسی قسم کا اس کے اندر خلل پیدا کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج مختلف طبقات وہ کہتے ہیں جناب اس سے ہمارے مذاہب میں ہم آہنگی ہوگی، عیسائی بھائی یہودی خوش ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور یہ نصرانی یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کا دین اختیار کر لو، اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب اختیار کرو، اپنا عقیدہ چھوڑ کر ان کے عقیدے کو اختیار کر لو۔ وَلَن تَرْضَىٰ، حرف لن تاکید ہے، نفی تاکید بلن ناصبہ، ہرگز وہ راضی نہیں ہو سکتے۔ اور ادھر سے ہوتا کیا ہے، بعض اوقات وہ کہتا ہے نا مرغا اپنی جان تو گیا کھانا لینے سواد نہیں آیا۔ جی تم نے اپنا ایمان خراب کر لیا، اپنے ایمان کا ستیہ ناش کر لیا، اور دوسروں کو جناب یہ کہتے ہوئے کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کا قرآن سچا ہے کہ ہم سچے ہیں؟ ہماری امیدیں غلط ہو سکتی ہیں، اللہ کے قرآن کا نص سے صریح قسم کی نص وہ غلط نہیں ہو سکتی، جھوٹ کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ تو پھر آپ اگر عیسائی برادری کو خوش کرنے کے لیے جتنا مرضی کہتے ہیں کرسمس ڈے مبارک، یہ مشرکانہ اور شرکیہ نقطہ نظر ہے۔ کسی کو اس حوالے سے جناب اگر مثال کے طور پہ کوئی یہودی ہے یا کوئی ہندو ہے جو ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کو کسی کو رام کی مبارکباد دینا جائز ہے؟ جی جے کی رام کی جے ہو جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ بھائی جو اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کو اپنا معبود بناتے ہیں، ان کو تجویز کرتے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی خسیر الدنیا والآخرہ، وہ تو تباہ ہوئے ہی ہوئے ہیں، یہ ان کو پکارنے والے بھی تباہی اور بربادی کی طرف جائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم اس موقع پر ہماری بڑی شاندار انداز میں رہنمائی کر رہا ہے۔ ابھی 25 دسمبر آنے والا ہے، اور اس میں ہمارے بہت سارے لوگ ان کی مشابہت کریں گے۔ ہمارے ہاں ہندوؤں کے تہوار ہولی وغیرہ کے تہوار آتے ہیں، وہ جس طرح وہ ایک دوسرے پر رنگ پھینک رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی رنگ پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ طرح طرح کی خرافات کر رہے ہوتے ہیں، مسلمان بھی اس قسم کی خرافات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تو اور ہم غلامی میں اس حد تک گر گئے کہ اگر انگریز نے کہا نا کہ جناب گھٹنوں سے پینٹ پھاڑنی ہے میں نے، جی تو ہمارے یہاں کے پاکستانی بھی جناب پیڑی سی پینٹ لے کے اس کو پھاڑنے کو اپنا رواج سمجھیں گے کہ جناب واہ واہ میں نے جناب انگریز لعین کی غلامی کر کے واہ واہ میں نے جناب اپنے ماڈرن ہونے کا ثبوت مہیا کیا۔ اس لیے یہ غلامی کی نشانی ہے۔ آزاد اور حریت کے پیروکار بنو، حریت کے علمبردار بنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور جو مذہب لے کر آئے ہیں اس مذہب کو آگے پھیلانے والے بنو۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی غلامی میں آئے تو اور اس سے متاثر ہوئے تو اس کی جو بری بری رسمیں ان کو بھی اختیار کرنا شروع کر دیا۔ خدا کی قسم ہمارے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑا کوئی نمونہ عمل نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایک پیارے صحابی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کی طرف سے ان کو لقب ملا تھا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو رازدان رسول بھی کہتے ہیں۔ فتنوں کے بارے میں، قیامت تک آنے والی نشانیوں کے بارے میں
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیشین گوئیاں فرمائی تھی، اور بڑے بڑے صحابہ بھی آنے والے فتنوں کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رومیوں کے ہاں گئے، وہاں کے رومی بادشاہوں کے ہاں ان کی دعوت تھی، اور دعوت سے پہلے بادشاہ سے ملاقات سے پہلے کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ نیچے گر گیا۔ اب جب لقمہ نیچے گرا تو اور وفد کے اور ساتھی بھی ہیں، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کو جھکے، لقمہ پکڑا، اس کو صاف کیا، کھانے لگے۔ تو ساتھ والوں نے گھور کے دیکھا، اشارہ کیا یہ بیٹھے ہیں جی، رومی بادشاہ بیٹھے ہیں، اس کے وزیر بیٹھے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ کتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جو نیچے سے گرا ہوا لقمہ بھی اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی یہ بات دیکھی کہ جناب یہ متاثر ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دو، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے شاندار جملہ ارشاد فرمایا آفا نترکو سنت نبینا لہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں اور بیوقوفوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں؟ خدا کی قسم ہم اپنے پیارے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ چنانچہ اسی لقمے کو لہرا کے صاف کیا، اور صاف کرتے ہوئے سارے جو بیٹھے تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لقمہ تمہارے ہاتھ سے گر جائے اس لقمے کو بھی اٹھاؤ، اس کو صاف کرو اور صاف کر کے کھا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ فرما بعض اوقات برکت والا حصہ شیطان ہاتھ سے گرا دیتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ جناب وہ ہو یہ بوٹی گر گئی، اور پاؤں سے دھکیل کے آگے کر دیتا ہے۔ فرما پورے کھانے میں برکت والا حصہ وہی تھا، اور اس نے بوٹ سے آگے دھکیل کر اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا برتن صاف کرنے پر بھی بڑا زور دیتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس برتن میں کھانا کھاتے تھے اس کو اتنا صاف کر دیتے تھے کہ دھلے ہوئے اور ان دھلے برتن میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں تو آدھا کھاتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کہیں اپنے گھر میں کھا رہے ہو پھر نوعیت اور ہوتی ہے، اور اگر کسی شادی میں چلی جائیں تو اللہ کی پناہ جو کباڑا کرتے ہیں، جتنا کھانا ضائع کرتے ہیں، یقین جانو کئی خاندانوں کے پیٹ کی بھوک کو مٹایا جا سکتا ہے اس کھانے سے جو شادیوں میں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ وہ چاول کا ایک دانہ جسے تم نے اپنی پلیٹ میں ویسے ہی چھوڑ دیا ہے، کل قیامت کے دن اس ایک دانے کی وجہ سے شاید اللہ کے کٹہرے میں تمہیں کھڑا کر دیا جائے مجرم بنا کر۔ وہ ایک لقمہ جس کو تم نے ویسے ہی ضائع کر دیا، وہ ایک بوٹی جس کو تم نے ویسے ہی پلیٹ میں چھوڑ دیا، فرمایا ہو سکتا ہے اس کھانے کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے اللہ کریم مجرم بنا کر تمہیں کٹہرے میں کھڑے کر دے۔ پوچھا جائے گا میری مخلوق بھوکی تھی، پیاسی تھی، ان کو کھانے کے لیے سوکھے ٹکڑے نہیں ملتے تھے، تم جناب گوشت کی پوری پوری پلیٹ چھوڑ کر آ جاتے تھے۔ اور یاد رکھے یہ جس کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا نقصان اس کا نہیں ہو رہا ہوتا، یقین جانے جو کھانا پلیٹ میں چھوڑ کر آ رہا ہوتا ہے نقصان اس کے لیے ہوتا ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ بعض اوقات ہم کھانے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آدمی کہتا ہے لو جی یہ چاولوں کے لیے پلیٹ، اچھا جی تھوڑی سی چھوٹی پلیٹ لیتی، یہ سالن ڈالنے کے لیے پلیٹ، جی یہ رائتا ڈالنے کے لیے پلیٹ، اچھا جی اب آپ آئس کریم کھانے لگے، کلفہ کھانے لگے، یہ اس کے لیے پلیٹ۔ او بھئی آپ جتنی پلیٹیں زیادہ استعمال کر رہے ہیں خدا کی قسم ان کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ بعض اوقات میرے سامنے نا کہیں دعوت میں ہوں، دوست پلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، میں اسی پلیٹ میں چاول ڈال لیتا ہوں،
روٹی کھانی اور چاول ختم کر کے اسی میں تھوڑا سا سالن ڈال کے اسی میں سالن ڈال لیا. اچھا جناب سیلڈ وغیرہ ڈالنا ہے اسی میں 2 چمچ ڈال کے سیلڈ وہ کھا لیا. اچھا وہ اس کو اچھی طرح جب صاف کر لیا ہے تو اگر بعد میں آپ نے میٹھا ڈالنا ہے میٹھا بھی اسی میں ڈال لیا. اب ایک ایک پلیٹ الگ الگ لے کے آ رہے ہیں، حالانکہ یہاں سے جب نیچے جانا ہے تو وہ ایک ہی جگہ جانا ہے. آپ کو 4 پلیٹیں بھرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں سے تک فرق ہے، اس سے آگے وہ سارا مقام ایک ہی ہے. گوشت بھی وہی جائے گا، چاول بھی وہی جائیں گے، نان بھی وہی جائیں گے، سیلڈ بھی وہی جائے گی، کلفہ بھی وہی جائے گا. جی اگلا کھانا الگ الگ نہیں ہے کہ میٹھے کا کھانا الگ ہو، جی ڈلیوں کا کھانا قاری صاحب کے لیے الگ ہو، جناب چاولوں کا کھانا الگ ہو، وہ سارے کھانے ایک ہی. اور اگر آپ نے یقین جانو یہ سارا معاملہ الگ الگ کر لیا ہے، اور یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں. مسلمانوں کا طریقہ تو بڑا شاندار اور جاندار. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں نے حضرت عائشہ کی روایت پیش کی کہ ان کا برتن اتنا صاف ہوتا تھا کہ دھلا ہوا اور اب دھلا برتن بھی صاف. بلکہ حدیث پاک میں تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اعمال میں سے تو حضور کا کھانے کے بعد ان انگلیوں کو چاٹنے کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے. اور آج کی جو میڈیکل سائنس ہے نا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتے ہیں ان کا کبھی معدہ خراب ہی نہیں ہوتا. ایک انگریز ڈاکٹر نے کسی مسلمان کو دیکھا وہ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ رہا تھا. جی اب جب انگلیاں چاٹ رہا تھا تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. اس نے کہا اللہ اکبر. وہ اس پہ تحقیق کی تو کہنے لگا جو کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لے ان انگلیوں میں ایسے پلازمے ہوتے ہیں جو نظام ہضم میں معدے کی معاونت کرتے ہیں. کھانا جتنا مرضی ثقیل سے ثقیل کھا لیا جائے جو اس کے بعد ان انگلیوں کو چاٹ لے اس کا سارے کا سارا کھانے کا ثقل دور ہو جاتا ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں تو برکت ہی برکت ہے. آج ہم نے انگریزوں کی نقالی کر کے جی ہم کھانے کے لیے بھی وہ چھوٹے چھوٹے کانٹے لے آئے، چھوٹی چھوٹی رکابیاں لے کے آ گئے. جناب کھانے کے لیے ہر کھانے کے لیے الگ الگ برتن لے کے آ گئے. بھئی جتنے برتن آپ آلودہ کرو گے اگر ان کو صاف نہیں کرو گے تو حدیث پاک میں آپ کو عرض کروں حدیث پاک میں آتا ہے کھانے کا وہ برتن جس کو کھانے والا صاف کر دے بالکل تو برتن وہ اس کے لیے دعا دیتا ہے اللہ تجھے بھی ایسے ہی صاف ستھرا رکھے جیسے تو نے مجھے صاف ستھرا رکھا. اللہ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری شیطان سے حفاظت کی. اور اگر کسی کھانے کے برتن کو آلودہ کر کے آدمی چھوڑ دے تو وہ برتن بد دعا دیتا ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا گندا کرے جیسا تو نے مجھے گندا کیا. اور اللہ تجھے بھی شیطان کے حوالے کرے جیسے تو نے مجھے شیطان کے حوالے کیا. اندازہ کرو. اور پھر ہم بد دعائیں جو یہ کمارے ہوتے ہیں ان چیزوں کی بھی اپنی بد دعاؤں پر اپنی تباہ کاریوں پر ہم شکوے کریں. یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا خدا را ان انگریزوں کی نقالی نہ کرو. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا عمل آئیڈیل نہیں ہو سکتا. حضور کا طریقہ بھی آئیڈیل ہے، میرے نبی کی سنت بھی مبارک ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ دیا وہ بھی آئیڈیل ہے. ہمیں بتایا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں. عیسیٰ کے بارے میں فرمایا عیسیٰ اللہ کی روح ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں. یہ بیٹا ہونا یہ عیسائیوں کا جی گمراہ کن نظریہ ہے. وہ تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان کر اللہ خدا قرار دے رہے ہیں، اور تم اگر کہو کہ کرسمس ڈے مبارک تو اس کا مطلب ہے اللہ کا بیٹا ہونا مبارک، اس کا پیدا ہونا مبارک، دوسرا خدا ہونا مبارک. تو نعوذ باللہ من ذالک یہ ایک شرکیہ کلمہ ہے جو تم لوگوں کو دے رہے ہو اور جس کی تم مبارکباد لوگوں کو پیش کر رہے ہو. اس لیے آئیے ہم مسلمان ہیں، مسلمانان عالم کے نقطہ نظر کو اختیار کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت ہمیں لے کے آئے ہیں
اسی شریعت کے پیروکار بنیں، ہمہ قسم کی گمراہیوں سے خود بھی بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور اگر ان غیروں کی نقالی کرتے ہوئے آپ انہی کے پیچھے چل پڑیں گے تو یقین جانیے یہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر، مبارک نظریات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔